هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. وأخلص نيتي دوما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 5، مضمرات کے بارے میں چند ضروری باتیں۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 4 جو ہے وہ ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 5، اور اب تک جو ہے ہم لوگ 4 قواعد پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہوگا ہمارا قاعدہ نمبر 5۔ میں مختصراً بتاتا چلوں کہ اب تک جو ہے وہ ہم لوگ یہ پڑھ چکے ہیں کہ ضمیر مستتر کو فاعل کب بنائیں گے، جب اس میں زائر یا ضمیر مرفوع متصل بارز اگر جو ہے وہ فاعل نہ بن رہا ہو تو پھر آپ نے ضمیر نکالنا ہے، اور ضمیر مرفوع متصل کو اس وقت میں آپ نے جو ہے وہ فاعل بنانا ہے۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ضمیر فصل کیا ہوتی ہے، اور جو ہے پھر اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، مطلب کہاں کہاں پر پائی جاتی ہے، اور پھر یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی ترکیب کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اسماء کے بعد ضمائر جو ہے وہ ہمیشہ مضاف الیہ واقع ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ ضمائر جو ہے وہ نہ ہی کبھی صفت واقع ہوتی ہے نہ ہی کبھی موصوف۔ ٹھیک ہے، آج جو ہے وہ ہم لوگ قاعدہ نمبر 5 پڑھ رہے ہیں، اور قاعدہ نمبر 5 کیا ہے، وہ جو ہے راجع اور مرجع کے متعلق ہے۔ دیکھیں بھائی، ایک بات یاد رکھیں، یہ جو غائب کی جو ضمیر ہے نا، یہ اصلاً جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ما قبل مذکور کسی نہ کسی شے کی طرف جو ہے وہ دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ اگر ضمیر غائب کو راجع کہیں گے یعنی لوٹنے والی، ٹھیک ہے، اور اس شے کو جو جس کی طرف یہ لوٹ رہی اس کو کہیں گے مرجع، ٹھیک ہے نا، یعنی لوٹنے کا مقام کہا جاتا ہے نا، یعنی مرجع جو ہے یہ اس میں ظرف کا صیغہ ہے، رجوع کرنے کا مقام، ٹھیک ہے، یا رجوع کرنے کی جگہ۔ ترکیب کرتے ہوئے پہلے ضمیر کا نام لیں گے اور پھر راجع بسوئے فلاں، لوٹنے والی ہے فلاں کی طرف کہیں گے، اور نیز اگر کسی ضمیر غائب کا مرجع عبارت و ذہن میں موجود نہ ہو تو اسے بیان کرتے ہوئے راجع بسوئے غائب کہیں گے۔ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، ایک ہی مرتبہ پریکٹیکل کرواؤں گا، دوبارہ سے میں آپ کو جو ہے وہ انتباہ کرواؤں گا تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیں جناب، یہ ہے خالد، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ترکیب کرتے ہوئے ہم لوگ کیا کہیں گے، اس کو کہیں گے مبتدا، ٹھیک ہے، یہ مبتدا بن جائے گا۔ اچھا، پھر جو ہے نا اس میں جو ہے وہ ایک ضمیر ہے اور وہ ہے ہوا ضمیر۔ اچھا، اب یہ جو ہوا ضمیر ہے نا، یہ لوٹنے والی ہے، تو ہم اس ضمیر کو کہیں گے کہ یہ ضمیر جو ہے وہ راجع ہے، راجع بر وزن فاعل، ٹھیک ہے، لوٹنے والی، اس میں فاعل کا وزن ہے، اور اب جس کی طرف یہ لوٹ رہی ہے وہ ہے اس کا مرجع، ٹھیک ہے، مرجع کہتے ہیں اس میں ظرف کا صیغہ ہے یعنی لوٹنے کا مقام، ٹھیک ہے نا۔ تو اصل تو یہی بات ہے کہ غائب کی ضمیر جو ہے وہ اپنے ماقبل مذکور کسی نہ کسی شے کے اوپر جو ہے وہ دلالت کرتی ہوئی نظر آئے گی، جیسے کہ یہ ہوا ضمیر ہے، اور یہ ہوا ضمیر جو ہے وہ اس خالدون پہ دلالت کرتی ہے کہ خالد جو ہے وہ عمل کرتا ہے، اچھے بھلائی کے عمل جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ یعملو میں ہوا ضمیر جو ہے وہ پیچھے کی طرف لوٹ رہی ہے، تو لہٰذا ضمیر کو راجع کہیں گے، اور جس کی طرف لوٹ رہی ہے اس کو کہیں گے مرجع، ٹھیک ہے۔ یوں کریں گے ترکیب کہ خالد مبتدا، یعمل صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مثبت معروف، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر، کیونکہ اس میں مرفوع متصل مستتر ہوتی ہے نا، مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا یعنی خالد کی طرف لوٹا دیا ہم نے، تو اس طرح سے کہیں گے راجع بسوئے فلاں۔ تو راجع بسوئے فلاں کو میں نے ایک مثال دے کے بتا دیا کہ راجع بسوئے مبتدا، اس کا فاعل یعملو کا فاعل کون، یہ ہوا ضمیر، اور یہ الخیرہ جو ہے وہ اس کا مفعول، پھر یہ فعل، پھر یہ پلس فاعل، یہ ہوا ضمیر اس کا فاعل، اور پھر یہ پلس جو ہے یہاں پر یہ مفعول، ٹھیک ہے نا، اور پھر یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ، اور پھر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا اس معرفہ مبتدا کی خبر۔
اور پھر یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. یہ بہت آسان سی بات ہے. اچھا کبھی ایسا ہو کہ جو ہے وہ ضمیر کا مرجع جو ہے نہ ہی عبارت میں موجود نظر آ رہا ہو اور نہ ہی ذہن میں ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر آپ کہیں گے راجع بسوء غائب، اس طرح کہہ کر جو ہے وہ آپ آگے عبارت کو حل کر لیں گے. تو آج ہم نے یہ سیکھا کہ ضمیر کو جو لوٹنے والی غائب کی ضمیر ہوتی ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ راجع کہتے ہیں. جس کی طرف لوٹنے کا جو مقام ہوتا ہے، جس کی طرف وہ لوٹ رہی ہوتی ہے، اس کو ہم لوگ اس کا مرجع کہتے ہیں. اور لوٹاتے ہوئے اس طرح سے کہیں گے راجع بسوء فلاں، یعنی یہ لوٹ رہی ہے فلاں کی طرف. اور اگر عبارت و ذہن میں اگر جو ہے وہ کبھی مرجع موجود نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ پھر ہم جو ہے وہ راجع بسوء غائب جو کہہ دیں گے. الحمدللہ آج یہ قاعدہ نمبر 5 بھی اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.